میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول محتشم نبی معظم شفیع امم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے حد برکتیں۔ چنانچہ ایک بزرگ ہیں رحمت اللہ علیہ جن کا نام ہے محمد بن سعید، آپ فرماتے ہیں کہ میرے معمولات میں سے تھا کہ ایک مقررہ تعداد، ایک فکس کوانٹٹی میں نے مقرر کر رکھی تھی کہ میں اتنی مرتبہ روزانہ اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے ملجا، اپنے ماوا، اپنے ہادی، اپنے مہدی، اپنے مرشد، اپنے مرسل حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھوں گا اور پھر سوؤں گا۔ کتنے عرصے سے میرا معمول تھا کہ ایک مرتبہ درود پاک کی برکت سے مجھ پر کرم ہو گیا۔ میں سویا ہوا تھا کہ قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی، میں کیا دیکھتا ہوں کہ دکھیا دلوں کے چین رحمت کونین سردار دارین نانائے حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میں، ہمارے کمرے میں تشریف لائے۔ اللہ اکبر، نور مصطفیٰ کی چمک دمک سے پورا کمرہ جگمگا اٹھا۔ واہ خوش نصیبی، میرے کریم آقا، میرے رحیم آقا، معراج کے دولہا آقا، غریب پرور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم کی بارش برساتے ہوئے مجھ غلام کے قریب تشریف لائے اور محبت بھرے لہجے میں فرمایا، اے میرے پیارے امتی، جس منہ سے تم مجھ پر درود پڑھتے ہو لاؤ میں اس منہ کو چوم لوں۔ اللہ اللہ۔ محمد بن سعید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جان کائنات فخر موجودات سید سادات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان سن کر مجھے بڑی حیا آئی کہ کہاں میرا منہ اور کہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے سوہنے سوہنے مبارک ہونٹ۔ یہ سوچ کر میں نے حیا سے اپنا چہرہ جھکا لیا، مگر سراپا حسن و جمال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے خود میرے رخسار کو چوم لیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے درود و سلام پڑھنے والوں کی۔ محمد بن سعید فرماتے ہیں کہ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس عنایت سے نوازا ہی تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ قریب ہی میرے بچوں کی امی جو سو رہی تھی وہ بھی جاگ گئی۔ ہمارا گھر پاکیزہ نبی کی مبارک خوشبوؤں سے مہک رہا تھا اور میرا رخسار، میرے چیکس، میرے گال تو 8 دن تک مہکتے رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درودوں کے گجرے نبی کے لیے ہیں، درودوں کے گجرے نبی کے لیے ہیں، چمن جن کی خوشبو سے مہکے ہوئے ہیں، درودوں کے گجرے نبی کے لیے ہیں، چمن جن کی خوشبو سے مہکے ہوئے ہیں، سلاموں کے سہرے نبی کے لیے ہیں، بولو سلاموں کے سہرے
نبی کے لیے ہیں یہ گلشن سبھی جن کے دم سے سجے ہیں، درودوں کے گجرے نبی کے لیے ہیں، چمن جن کی خوشبو سے مہکے ہوئے ہیں۔ صلو علی الحبیب علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو دیکھا آپ نے کہ کثرت سے درود پڑھنے والوں پر کیسا کرم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب کرے کہ ہم اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے ملجا، اپنے ماوا، اپنے ہادی، اپنے مہدی، اپنے مرشد، اپنے مرسل پر، کعبے کے بدر الدجا پر، طیبہ کے شمس الضحیٰ پر، شافع یوم جزا پر، دافع جملہ بلا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنے والے ہیں۔ مشکلیں، پریشانیاں، غم، مصیبتیں، امتحان، قرضے، مرض، درد سب انشاءاللہ دور ہوں جب مصطفیٰ پر درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ شیخ کامل، شیخ طریقت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں ایک نیک اعمال کا رسالہ عطا فرمایا ہے۔ اس میں سوال نمبر 8 ہے کہ کیا آپ نے آج کم از کم 313 دفعہ میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا؟ تو کم از کم کتنی دفعہ پڑھنا چاہیے ہمیں؟ 313 دفعہ۔ مشکل نہیں، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد پڑھیں گے 10 سے 12 منٹ میں انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے درود و سلام 313 دفعہ مکمل ہوگا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جو کم از کم روزانہ 313 دفعہ درود شریف پڑھے گا وہ کثرت کے ساتھ درود پڑھنے والوں میں لکھا جائے گا اور اس کا حشر کثرت کے ساتھ درود پڑھنے والوں میں ہوگا۔ پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، میں یہ کہوں گا، بولو نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ تو کثرت سے درود پڑھنے کی عادت بنائی، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں خیر و بھلائی، مشکلیں، پریشانیاں، غم، مصیبت، امتحان، قرض، مرض، محتاجی انشاءاللہ سب دور ہوگی۔ آپ کر کے دیکھیے انشاءاللہ، نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی کتاب نعمت الکبریٰ اس کے پیج نمبر 52 پر ایک ایمان افروز واقعہ لکھا ہے۔ آئیے توجہ کے ساتھ بیان سماعت فرمائیے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ بیان سماعت فرمائیے اور اس کی خوب خوب برکتیں حاصل کیجیے انشاءاللہ عز و جل۔ جس قدر توجہ کے ساتھ بیان سنیں گے اللہ پاک نے چاہا دنیا اور آخرت کی خیر، دنیا اور آخرت کی بھلائی اور دنیا اور آخرت کی مسرتیں، شادمانیاں، کامرانیاں ہمارا مقدر بنیں گی انشاءاللہ۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام تھا عامر، کیا نام تھا؟ عامر، اور یہ یمن کا رہنے والا تھا تو اس لیے مشہور تھا عامر یمنی، عامر یمنی۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو کولنج، یہ ایک مرض ہے جس کو انگلش میں کولک بھی کہتے ہیں، لیٹسٹ فارم میں اپینڈکس، تو یہ ابتدائی فارم ہوتی ہے مگر بڑی آنت کا درد جب بہت شدید ہو جاتا ہے تو اسے کولنج کہتے ہیں۔ اس کی مریضہ تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اسے جزام، لیپروسی جس کو کہا جاتا ہے، سفید داغ اور چہرہ جھلس جاتا ہے، ہڈیاں اکھڑ جاتی ہیں، کھال بالکل نرم پڑ جاتی ہے اور بہت تکلیف دہ مرض ہے جزام، جس کو لیپروسی کا مرض کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایب نارمل کیفیت میں بھی تھی اور اس کے ہاتھ اور پیر جو تھے یہ معذور تھے۔ اس قدر ڈس ایبل یہ بچی تھی اور عامر یمنی کی یہ بیٹی تھی۔
یہ چونکہ غیر مسلم تھا، جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتا تھا، اور یہ روزانہ اس کے معمولات میں سے تھا کہ جو اس کے گھر میں اس نے جھوٹے خدا کا ایک مجسمہ رکھا ہوا تھا، اس کے سامنے اپنی بیٹی کو لے کر بیٹھ جاتا اور کہتا کہ اگر تو شفا دے سکتا ہے تو میری بیٹی کو شفا دے۔ اور سالوں تک اس کا یہ معمول رہا کہ یہ روزانہ اس مجسمے کے سامنے اپنی بیٹی کو لے کر بیٹھتا، جھوٹے خدا کے سامنے، اور اس سے شفا مانگتا۔ ایک دن عامر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ آخر ہم کب تک اس گونگے اور بہرے، ڈیف اینڈ ڈم جھوٹے خدا کو پوجتے رہیں گے؟ یہ نہ بولتا ہے نہ سنتا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ہم صحیح عقیدے پر ہیں، صحیح دین پر ہیں۔ تو بچوں کی ماں نے کہا ٹھیک ہے، پھر چلیے ہمیں بھی ساتھ لے چلیے اور ہم حق کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور یقیناً کوشش کرنے والے ناکام نہیں ہوتے۔ دونوں میاں بیوی ابھی یہ گفتگو اپنے گھر کی چھت پر کر ہی رہے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک نور ہے، روشنی ہے جو سارے آسمانوں پر پھیلی ہوئی ہے، اور اس روشنی کے سبب آسمان گویا کہ چمک اٹھا۔ اللہ پاک نے ان کی آنکھوں سے گمراہی کے پردے ہٹا دیے تاکہ وہ خواب غفلت سے جاگ جائیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ فرشتے صف باندھے ایک مکان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، پہاڑ سجدہ کر رہے ہیں، زمین ٹھہری ہوئی ہے اور درخت جھکے ہوئے ہیں، اور ایک کہنے والا کہہ رہا ہے مبارک ہو سچے اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو گئے ہیں۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مختار کی آمد، سالار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، قرشی کی آمد، ہاشمی کی آمد، سہنے کی آمد، دلبر کی آمد، آقا کی آمد، مولا کی آمد، کعبے کے بدر الدجا کی آمد، طیبہ کے شمس الضحیٰ کی آمد، شافع یوم جزا کی آمد، دافع جملہ بلا کی آمد، آقا عطار کی آمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ خبر انہوں نے سنی کہ اللہ کے سچے اور آخری نبی تشریف لے آئے۔ عامر یمنی نے اپنے اس جھوٹے خدا کو جب دیکھا تو وہ بھی منہ کے بل زمین پر گرا پڑا تھا۔ عامر کی بیوی بولی ارے ذرا اس کو تو دیکھو، کیسے سر نیچا کیے زمین پر پڑا ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ بے جان پتھر اللہ کے حکم سے بول اٹھا خبردار رہو، بڑی خبر ظاہر ہو گئی ہے، وہ پاک ذات پیدا ہو چکی ہے جو کائنات کو شرف بخشے گی۔ آگاہ رہو، وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی آمد کا ہر ایک کو انتظار تھا، جن سے درخت اور پتھر باتیں کریں گے، وہ جن کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوگا، وہ مصطفیٰ تشریف لا چکے ہیں۔ یہ سن کر عامر یمنی نے پکار کر کہا اے غیب سے آنے والی مبارک آواز، اس پتھر نے صرف آج ہی ہم سے بات کی ہے، یہ تو بتا ان پاکیزہ ہستی کا نام کیا ہے؟ جواب آیا ان کا نام پاک محمد ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صاحب زمزم و صفا یعنی سیدنا اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں، ان کی زمین تہامہ یعنی مکہ پاک ہے، ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے، جب وہ چلیں گے تو بادل ان کے سر پر سایہ کرے گا، نہیں بلکہ بادل ان سے سایہ حاصل کرے گا۔ قربان ابھی یہ باتیں ہو ہی نہیں تھی کہ عامر کی وہ بیمار بیٹی جو چلنے سے معذور، پھرنے سے معذور، ہلنے سے معذور، کولنج کی مریض، جزام کی مریض، وہ خود اپنے پیروں پر چل کر چھت پر آ گئی۔ باپ نے پوچھا بیٹے سبحان اللہ تیری وہ تکلیف کہاں ہے، تیرے وہ امراض کہاں ہیں؟ بیٹی کیا بولی؟ بابا جان قربان جاؤں، میں دنیا جہاں سے بے خبر سو رہی تھی، میں نے اپنے سامنے نور کی تجلی دیکھی، میرے سامنے ایک بزرگ تشریف لائے، میں نے پوچھا یہ روشنی کیا ہے، یہ کون بزرگ ہیں جن کے مبارک دانتوں کے نور نے مجھ پر سایہ کیا ہوا ہے؟ جواب آیا یہ عدنان کے بیٹے کا نور ہے۔ عدنان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ایک بزرگ کا نام ہے۔ بتایا گیا کہ یہ عدنان کے بیٹے کا نور ہے جس سے کائنات پر نور ہو رہی ہے۔ ان کا نام نامی احمد و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ فرما برداروں پر رحم کرنے والے اور خطا کاروں سے درگزر فرمائیں گے۔ میں نے پوچھا ان کا دین کیا ہے؟ جواب ملا وہ دین حنیف یعنی سچے دین پر ہیں۔ میں نے پوچھا وہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ جواب ملا وہ اللہ وحدہ لا شریک یعنی اس پاک پروردگار جو ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی عبادت کرنے والے اور اسی کی دعوت دینے والے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ جواب ملا میں ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں کہ جنہیں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف بخشا گیا ہے۔ میں نے عرض کیا کیا آپ میری اس تکلیف کو نہیں دیکھتے، آپ میری اس کیفیت کو نہیں دیکھتے؟ فرشتے نے کہا ہاں کیوں نہیں دیکھتا، تم ایسا کرو کہ نبی پاک صاحب لولاک احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرو۔ خدا کی قسم بابا میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی، ابھی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی میری آنکھ کھلی، اور جب میری آنکھ کھلی تو دیکھا میرا کولنج کا مرض جاتا رہا، میرا جزام کا مرض جاتا رہا، میرے وجود میں طاقت آ گئی اور اللہ کی رحمت سے مصطفیٰ کے وسیلے سے میں شفا یاب ہو گئی۔ مرحبا سبحان اللہ۔ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی برکات آنکھوں سے دیکھ کر عامر یمنی اور اس کی بیوی اور بچی کا دل محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہو چکا تھا۔ چنانچہ عامر نے اپنے تمام گھر والوں کو لیا اور یمن سے نکل کر مکہ شریف کا سفر کیا۔ اللہ اللہ طویل سفر کر کے مکہ پاک میں حاضر ہوا۔ پوچھتے 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 سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان عالی شان پر حاضر ہو گیا۔ دروازے پر دستک دی۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جان بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے آنے کا مقصد پوچھا۔ انہوں نے مقصد بتایا۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ تحقیق کرنے کے بعد بالآخر انہیں زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت عطا فرما دی۔ اب توجہ کیجئے گا، عاشق یمن سے چلا ہے اور ولادت مصطفیٰ کی برکات سے حصہ پایا ہے۔
اور اب وہ گھڑیاں آ گئی ہیں کہ سیدہ آمینہ کے در پر حاضر ہو گیا ہے اور سیدہ نے اجازت دے دی ہے، اب یہ در مصطفیٰ پر حاضر ہونے کے لیے اندر داخل ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اجازت ملتے ہی وہ اس مبارک کمرے میں داخل ہوئے جس میں دو جہاں کے تاجدار، سرکار والا تبار، مکے مدینے کے سردار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما تھے۔ اللہ اکبر، وہاں کے انوار و تجلیات میں ایسے گم ہوئے کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بے خبر ہو گئے، بے ساختہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنے لگے۔ جیسے ہی نور والے آقا کے نور بھرے چہرے اطہر سے پردہ اٹھا تو دیدار کرتے ہی ایک دم ان کی چیخ نکل گئی، اتنا روئے کہ ہچکیاں بند گئی۔ قریب تھا کہ ان کی روح ان کے جوش محبت سے نکل جاتی۔ آگے بڑھ کر رسول پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک فخر موجودات سید سادات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننھے ننھے مبارک ہاتھوں کو چوم لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سارا گھرانہ آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اطہر پر پنگھوڑے میں موجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہے تھے۔ ابھی آئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ امی جان سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ بس اب واپس جاؤ، اب واپس جاؤ۔ انہیں واپس چلے جانے کا فرمایا۔ آخر نہ چاہتے ہوئے عامر دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے گھر سے باہر آ گئے۔ عامر کا حال بڑا بے حال ہو چکا تھا۔ دید مصطفیٰ کی برکات جو حاصل ہوئی تھی، اللہ اکبر، اس نورانی چہرے کے دیدار کے بعد اب بے چینی بڑھ گئی تھی، بے کلی بڑھ گئی تھی۔ باہر آ کر پھر رونے لگے اور فریاد کرنے لگے کہ امی جان ایک مرتبہ پھر مجھے اپنے آقا و مولا کا دیدار کروا دو۔ دیوانہ وار عرض گزار ہوئے۔ امی جان نے جب اس عاشق بیزار کی، عاشق کارزار کی یہ کیفیت دیکھی تو بالآخر اجازت عطا فرما دی۔ یہ دوڑتے ہوئے پھر کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرہ اطہر میں داخل ہوئے۔ حاضر ہو کر جیسے ہی دیدار مصطفیٰ کی لذت پائی، قدموں میں گرے، ایک زوردار چیخ ماری اور ان کی روح مصطفیٰ کریم کے ننھے ننھے قدموں پر قربان ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غور فرمایا آپ نے، دکھیا دلوں کے چین رحمت کونین سردار دارین نانا حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو کس شان سے آمد، کیسی کیسی برکات کا ظہور ہوا۔ یہ تو میں نے آپ کی خدمت میں موضوع کے اعتبار سے ایک واقعہ عرض کیا، ورنہ نہ جانے کتنے واقعات علماء حقہ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ اور آپ کو خوب خوب میلاد پاک کی برکات سے حصہ عطا فرمائے۔ ماہ مبارک، ماہ نور، ماہ ربیع الاول، چونکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اس لیے اس ماہ مبارک کے تشریف لاتے ہی پیارے پیارے آقا میٹھے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ بوڑھا ہو یا جوان، ہر حقیقی مسلمان گویا دل کی زبان سے بول اٹھتا ہے۔ کیا بول اٹھتا ہے؟ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ بولو سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مختار کی آمد، سالار کی آمد، غمخوار کی آمد، سچے کی آمد،
اچھے کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، بشیر کی آمد، بصیر کی آمد، مولا کی آمد، سہرے کی آمد، آقا عطار کی آمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ۔ الحمدللہ قرآن کریم میں کل 7,000 مقامات 7,000 ٹائم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح لفظوں میں ذکر پاک آیا ہے۔ کتنی دفعہ جناب؟ 7,000 ٹائم، 7,000 مقامات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جائے ولادت کہ جہاں حضور کی ولادت ہوئی اس کا بھی ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کے مبارک اعضاء ان کا بھی ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اطہر کا بھی ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا بھی ذکر ہے۔ یہ سب قرآن کریم میں رب العالمین نے اپنے محبوب کریم کی شان بیان کی، اور قرآن کریم میں 2-4 مرتبہ نہیں بلکہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 27 مقامات پر میلاد شریف کا بھی ذکر موجود ہے۔ یعنی حضور کی دنیا میں تشریف آوری کا ذکر کتنے مقامات پر ہے جناب؟ 27 پلیسز پر 27 ٹائم اس کا ذکر ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے انہی مقامات میں سے ایک مقام جو کہ بڑا مشہور ہے، آپ کی خدمت میں وہ آیت کریمہ پیش کرتا ہوں، اس کا ترجمہ اور پھر اس کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ توجہ سے فرمائیے گا۔ پارہ 11 سورہ توبہ آیت نمبر 128، 11 پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 128۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمان پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک کا گنجینہ یعنی نعت پاک کا خزانہ ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ارشاد ہوا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کا میلاد ارشاد فرمایا۔ اس میں ذرا غور فرمائیے، پیارے آقا میٹھے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا تو سب لوگ جانتے ہیں، پھر جانی ہوئی چیز کو بیان کیوں کیا گیا؟ اس لیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر ہو جائے۔ الحمدللہ پیارے آقا رسول خدا احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی عزت و عظمت اور آپ کی بے مثل و بے مثال شان کا ذکر انبیاء علیہ السلام بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن کریم میں ان باتوں کا ذکر فرمایا، تو اس سے معلوم ہوا میلاد پاک کا ذکر کرنا سنت الہی بھی ہے اور سنت انبیاء بھی ہے۔ سبحان اللہ۔
مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہیں. اس لیے رب کریم نے قرآن مجید میں مختلف جگہ الگ الگ انداز میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف ارشاد فرمایا ہے. کہیں عام انسانوں کو حضور کا میلاد سنایا، کہیں صرف مسلمانوں کو بتایا، کہیں ساری مخلوق کو سنایا، کہیں اپنے نبیوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد سنایا. پھر ہر جگہ ایسی شان کے ساتھ میلاد مصطفیٰ کا ذکر فرمایا کہ بس قربان جائیے. چنانچہ اس آیت کریمہ میں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صفات کے ساتھ میلاد شریف بتایا گیا. فرمایا اے لوگو تمہارے پاس وہ رسول تشریف لے آئے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے جن کی آمد کی دھوم دھام انسان کی تخلیق سے پہلے مچ گئی تھی. انسان کی تخلیق سے پہلے مچ گئی، جن کی آمد کی دھوم سارے نبی مچا گئے تھے، جن کا انتظار دنیا کو تھا. وہ عظیم و شان اب تمہارے پاس تشریف لے آئے. اور یاد رکھو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر اگرچہ عرب میں آئے مگر ان کی رسالت تا قیامت ہر گھر میں ہر دل میں پہنچی. ان محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بھی سن لو، وہ تم پر ایسے مہربان اور تمہارے ہر حال سے ایسے خبردار ہیں کہ تمہاری تکلیف ان پر گراں گزرتی ہے. حضور پر ہماری تکلیف کیا ہوتی ہے؟ گراں گزرتی ہے. تمہارا دل لینے اور مانگنے سے نہیں بھرتا، ان کا دل تم کو عطا فرمانے سے نہیں بھرتا. وہ تمہیں دینے کے حریص ہیں. ان کی رحمت عامہ سارے جہانوں کے لیے ہے، مگر خاص رحمت ہمیشہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی مومنوں کے لیے ہے. سبحان اللہ. صوفیاء اکرام اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں اللہ پاک نے روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نورانی صورت دے کر بھیجا. آپ کا سر مبارک برکت سے، آپ کی مبارک آنکھیں حیا سے، کان شریف عزت سے، زبان مبارک ذکر سے، ہونٹ مبارک تسبیح سے، چہرہ مبارک رضائے الہی سے، سینہ مقدس اخلاص سے، پاکیزہ دل رحمت سے، ہاتھ مبارک سخاوت سے بنا کر یہ تمام صفات آپ کو دے کر دنیا میں بھیجا. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مختار کی آمد، سالار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، قرشی کی آمد، ہاشمی کی آمد، میٹھے کی آمد، سچے کی آمد، سوہنے کی آمد، دلدار کی آمد، آقائے عطار کی آمد. سبحان اللہ. غور فرمائیے نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور حضور سید دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی خوشیاں منانا یہ مقدر والوں کا حصہ ہے. کس کا حصہ ہے جناب؟ مقدر والوں. کیونکہ شاعر بڑی پیاری بات کہتا ہے، وہ کہتا ہے خوشیاں مناتے ہیں وہی. کون مناتے بھائی؟ خوشیاں مناتے ہیں وہی، گھر کو سجاتے ہیں وہی.
سجائیں گے نا گھروں کو انشاءاللہ، اپنے گھروں کو سجائیں گے، گلیوں کو سجائیں گے، محلوں کو سجائیں گے، بازاروں کو سجائیں گے، قلوب کو سجائیں گے، کردار سے اپنے وجود کو سجائیں گے انشاءاللہ، اپنے سروں کو امامے سے سجائیں گے، اپنے چہروں کو داڑھیوں سے سجائیں گے، اپنے وجود کو سنتوں بھرے لباس سے سجائیں گے انشاءاللہ، اپنے قلب کو اخلاص سے سجائیں گے، عاجزی سے سجائیں گے، انکساری سے سجائیں گے انشاءاللہ، اپنے سروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں سجدہ کر کے سجائیں گے انشاءاللہ، نمازوں کی پابندی کر کے سجائیں گے، رمضان کے روزے رکھ کے سجائیں گے انشاءاللہ۔ خوشیاں کون مناتا ہے؟ خوشیاں مناتے ہیں وہی، گھر کو سجاتے ہیں وہی، خوشیاں مناتے ہیں وہی، گھر کو سجاتے ہیں وہی، جن پر ہوا ان کا سایہ سایہ، آقا کا میلاد آیا، ہم پر ہوا ان کا سایہ، سب مل کر بولو، ہم پر ہوا ان کا سایہ، ہم پر ہوا ان کا سایہ سایہ، آقا کا میلاد آیا، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مختار کی آمد، سالار کی آمد، سچے کی آمد، اچھے کی آمد، پیارے کی آمد، سوہنے کی آمد، میٹھے کی آمد، کعبے کے بدر الدجا کی آمد، طیبہ کے شمس الضحیٰ کی آمد، شافع یوم جزا کی آمد، دافع جملہ بلا کی آمد، آمینہ کے لال کی آمد، بابا کے آقا کی آمد، انبیاء کے سردار کی آمد، اولیاء کے سرکار کی آمد، آقا اتار کی آمد۔ ابھی خوشیاں تو مقدر والے مناتے ہیں، اور خوشیاں کون نہیں مناتا؟ تو سنو، علامہ سہیلی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، شیطان 4 مرتبہ چلا کر رویا۔ شیطان کتنی دفعہ چلا کر رویا؟ سنو آپ کا نمبر 1، جب وہ ملعون ہوا، یعنی بارگاہ الہی سے جب اسے دھتکارا گیا تو وہ چلا کر رویا۔ نمبر 2، جب زمین پر اترا، پہلے اس کی بڑی موجیں تھی، زمین پر اتار دیا گیا، یہ تو چلا کر رویا۔ نمبر 3، سورہ فاتحہ نازل ہونے کے وقت، کہ سورہ فاتحہ نا قرآن کریم کا جو پہلا سورہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، یہ والا، اس کو کہتے ہیں سورہ فاتحہ، جب یہ نازل ہوئی تو یہ اتنی برکت والی ہے، اتنی برکت والی کہ شیطان رویا اللہ۔ اور چوتھی مرتبہ کب رویا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت رویا۔ سیدنا اکرامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو شیطان نے کہا، رات ایک بچہ پیدا ہوا جو ہمارا کام بگاڑ دے گا۔ اس کے چیلے چمچے بولے، تم ابھی جاؤ اور اسے نقصان پہنچا کر اس کے کام میں رکاوٹ ڈال دو۔ اس پر شیطان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا چاہا تو اللہ پاک نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا اور آپ نے اس سے زوردار ٹھوکر لگائی جس سے یہ مقام عدن میں جا کر گرا۔ اور یہ مقام عدن کیا ہے کہ یہ مکہ مکرمہ سے 1 ماہ کی مسافت پر بحر الہند کے ساحل پر واقع ملک یمن کا ایک شہر ہے۔ ایسی ٹھوکر ماری کہ اتنا دور جا کر گرا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایمان والے الحمدللہ خوشیاں مناتے ہیں، اور جنہیں رسول اللہ کی آمد پر تکلیف ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ رنج کرتے ہیں۔ ہر ملک ہے شادماں
خوش آج ہر ایک حور ہے. خوش کون ہے؟ خوش کون ہے؟ کون ہے؟ ہر ملک ہے شادماں. خوش آج ہر ایک حور ہے. سب خوش ہیں، سب خوش ہیں، سب ملک جتنے بھی فرشتے سارے خوش ہیں، سب حوریں خوش ہیں. ہر ملک ہے شادماں، خوش آج ہر ایک حور ہے. ہاں مگر شیطان مع رفقا بڑا رنجور ہے. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. بولو آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. بولو آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. آ گیا وہ نور والا، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. آ گیا وہ نور والا. صلو علی الحبیب. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم غلامان مصطفیٰ ہیں اور شاقان مصطفیٰ ہیں. ہمیں اپنے آقا و مولا رسول خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کی خوشی ہے. لہٰذا خوب جوش و خروش کے ساتھ اس خوشی کا اظہار کیجئے. ہر گھر سجائیے، گلیاں سجائیے، خوب دھومیں مچائیے. الحمدللہ عموماً عاشقان رسول کی تقریباً ہر مسجد میں محفل میلاد سجتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کوشش کیجئے کہ کوئی امیر ہو یا غریب، ہر عاشق رسول اپنے گھر میں بھی محفل میلاد کا اہتمام کرے. جن کو اللہ پاک نے استطاعت دی ہے وہ چاہیں بڑے پیمانے پر محفل پاک کا اہتمام کریں، اور جو غریب ہیں وہ بھی اپنی استطاعت کے مطابق گھر میں محفل پاک کا اہتمام ضرور کریں. چاہے مختصر سا پروگرام کریں، مگر محفل پاک لازمی کیجئے. کوئی مشکل نہیں. اپنے گھر میں جہاں سہولت ہو پردے کے اہتمام کے ساتھ جگہ مختص کیجئے. گلی محلے سے زیادہ نہیں، 8 سے 12 اسلامی بھائیوں کو دعوت دے دیجئے. محلے کی مسجد کے عاشق رسول امام صاحب کی خدمت میں عرض کیجئے. انشاءاللہ عز و جل وہ ذکر محبوب کے لیے منع نہیں کریں گے. مختصر تلاوت ہو، 1-2 نعت شریف پڑھ لیجئے. امام صاحب 15 یا 20 منٹ کا بیان فرما دیں. اگر امام صاحب یا کسی عاشق رسول مبلغ کی ترکیب نہ بھی بن پڑے تو کوئی مشکل نہیں. شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کا رسالہ ہے صبح بہارا، یہ آپ کو انشاءاللہ باہر مکتبۃ المدینہ سے مل جائے گا. اسی طرح سید دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر اور کئی رسالے ہیں جس کا نام ہے سیاہ فام غلام، بھیانک اونٹ، بڈھا پجاری، نور والا چہرہ، نور کا کھلونا، عاشق میلاد بادشاہ. ان میں سے کوئی بھی ایک رسالہ یا پھر شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 12 بیانات والی مختصر کتاب لے لیجئے. چاہے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawat-islami.net سے مفت ڈاؤن لوڈ کر کے لیجئے. خود بھی پڑھیے اور دوسروں کو بھی سنا دیجئے. اس سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر میں میلاد شریف کا سلسلہ ہو جائے گا. آخر میں اپنی استطاعت کے مطابق شیرنی وغیرہ تقسیم کر دیجئے. اگر شیرنی بھی میسر نہ ہو تو کوئی بات نہیں، جو میسر ہو وہی صحیح. میلاد منانے کے لیے لنگر یا شیرنی وغیرہ کرنا ضروری نہیں ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں پیسہ اور اہتمام نہیں بلکہ دل کا اخلاص قبول ہوتا ہے. لہٰذا اللہ پاک نے جو توفیق بخشی ہے شرکائے محفل کی خدمت میں پیش کر دیجئے. میلاد کی محفل ہو جائے انشاءاللہ عز و جل. اس کے صدقے سارا سال گھر میں برکت رہے گی. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں. کون؟ جو سرور عالم کا میلاد
مناتے ہیں ہم سرور عالم کا میلاد وہ میلاد منانے والے، میلاد میں شرکت کرنے والے، میلاد کا اہتمام کرنے والے، یہ مقدر والے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ اپنے بھی پیچھے نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خواہ